آنٹی کے بیٹے سے شادی پارٹ 2۔ شیوانی اور روی کے نام ایک کہانی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے اندر بلانے کی؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ سنجے کے آنے سے پہلے میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اسی لیے واپس کچن میں جانے لگی۔ روی نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا کر رہے ہو تم؟ میرا بازو چھوڑو۔ لیکن اس نے اپنے کمرے میں لے جا کر مجھے بیڈ پر پٹکا تھا۔ پھر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میری تو جیسے جان نکل گئی تھی۔ بے شک ہماری شادی ہوئی تھی، لیکن وہ میرے قریب نہیں آیا تھا، نہ ہی میں یہ رشتہ نبھانا چاہتی تھی۔ یہی سوچا تھا کہ روی سے کہہ دوں گی کہ مجھے آزاد کر دے، کیونکہ میں نے یہ رشتہ آنٹی کی انتم اچھا سے مجبور ہو کر کیا تھا۔ لیکن اس کا یہ روپ دیکھ کر میرے ہوش اڑ رہے تھے۔ وہ جیسے جیسے میرے پاس آ رہا تھا میں گھبرا کر بیڈ کے کونے سے جا لگی تھی۔ میرے پاس آ کر کہنے لگا، میں دوبارہ اس لڑکے کو تمہارے پاس نہ دیکھوں۔ اس وقت وہ بے حد غصے میں تھا، اس لیے میں چپ سی ہو گئی اور بیڈ پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے لمبے لمبے سانس بھرنے لگا۔ پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرا رکا ہوا سانس چالو ہوا تھا۔ اگلے دن جب میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو وہ گھر پر نہیں تھا، شاید اپنے آوارہ دوستوں میں گیا تھا۔ اس کا بس یہی کام تھا، سارا دن آوارہ گردی کرنا۔ مجھے لگا میں نے آنٹی کی بات مان کر غلطی کی ہے۔ مجھے جذبات میں آ کر آنٹی کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ میں گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ شام کو کچن میں چائے بنا رہی تھی جب وہ گھر میں آیا تھا۔ مجھے کچن میں دیکھ کر کہنے لگا، ذرا کمرے میں آؤ۔ پتہ نہیں کیوں جب بھی وہ کمرے میں بلاتا تھا میرا دل مٹھی میں دبوچتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے کہا، میں اس وقت کام کر رہی ہوں۔ چائے کپ میں ڈال رہی تھی۔ وہ کچن کے اندر آیا، شیڈ پر رکھا چائے کے کپ کو اٹھایا اور شیڈ پر گرا دیا۔ میں اس کی حرکت دیکھ کر حیران بھی تھی اور غصہ بھی۔ میں کہنے لگی، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ کہنے لگا، تمہارا کام ختم کیا، چلو کمرے میں آؤ۔ اس کی اس طرح کی باتیں اور اس طرح کا ویوہار مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب میرے ساتھ کیا کر گزرے گا۔ کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ میں دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی کچن سے باہر نکلی تھی۔ اس کے کمرے میں گئی تو بیڈ پر ایک فینسی میکسی اس نے پھیلائی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کہنے لگا کہ اسے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد میں جیسے میرے اندر کا خون تک خشک ہوا تھا۔ روی، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کہنے لگا، مجھے کچھ بھی نہیں سننا۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور کہا کہ میرے دل میں تم کہیں نہیں ہو۔ روی، مجھے تم اچھے نہیں لگتے۔ میں نے صرف آنٹی کی بیماری کی وجہ سے تم سے شادی کی تھی۔ میں آنکھیں کھول کر یہ بات اس سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے پاس قریب آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ میری آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ کہنے لگا، کیوں اچھا نہیں لگتا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ میں سنجے سے زیادہ ہینڈسم نہیں ہوں۔ میں نے کہا، تمہیں کبھی اس نظر سے میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کہنے لگا، تو اب دیکھ لو، آنکھیں بند کر کے تو تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا، پھر بھی تمہارا میرا مزاج نہیں ملتا۔ کہنے لگا، ہمارے سماج میں 60% لوگوں کا یہی حال ہے کہ پتی پتنی کا مزاج نہیں ملتا، لیکن پھر بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ میں نے کہا، میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ کیا تم چاہو گے کہ تمہاری زندگی میں آنے والی لڑکی کے دل میں تم کہیں بھی نہ ہو؟ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی پتنی کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے دل پر بھی راج کرے۔ کہنے لگا، پتہ نہیں تم کس خوش قسمتی میں ہو، کیا سمجھ رہی ہو تم خود کو؟ بہت زیادہ خوبصورت ہو، جو میں تمہاری محبت میں پاگل ہو گیا ہوں، میں تمہارے حسن کا اسیر ہو گیا ہوں۔ ایک تو یہ غلط فہمی تم اپنے دماغ سے نکال دو۔ اگر میں تمہیں پسند نہیں ہوں تو تم بھی مجھے کوئی خاص پسند نہیں ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ میرے بے حد قریب کھڑا تھا اور مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، جب میں تمہیں پسند نہیں ہوں اور تم بھی مجھے اچھے نہیں لگتے، پھر ہم اکٹھے زندگی کیسے گزاریں؟ کہنے لگا، جیسے تم میری ماں کی بات پر مجبور ہوئی تھی نا، میں بھی مجبور ہوں۔ ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی کبھی طلاق دوں گا، ورنہ وہ مجھے معاف نہیں کریں گی۔ اب تمہارا دل ملے یا نہ ملے، تمہارے دل میں میرے لیے جگہ ہو یا نہ ہو، ہر حال میں زندگی تمہیں میرے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں اپنا سر پکڑ کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، تیار رہنا رات کو۔ میں نے کہا، مجھے تھوڑا سا وقت دے سکتے ہو؟ کہنے لگا، ہاں دے سکتا ہوں، جتنا تم چاہو۔
یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اپنے چکراتے سر کو لے کر بیٹھ گئی تھی۔ بہت مشکل ہوتا ہے اس انسان کے ساتھ زندگی گزارنا جو آپ کو بالکل بھی پسند نہ ہو۔ میں سوچ رہی تھی کیسے گزاریں گے ہم زندگی۔ میرے اور روی کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ روی مجھے زیادہ وقت دینا نہیں چاہتا تھا۔ آخر کتنا وقت دے سکتا تھا؟ کچھ دن بس۔ اور اس کے قریب آنے کا سوچ کر میری جان نکلتی تھی۔ نہ وہ کماتا تھا، نہ ہی محنت کرتا تھا۔ یہ ساری زندگی کا سوال تھا۔ کمرے میں کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی تھیں، پنکھا بھی چل رہا تھا، لیکن میرا دم گھٹ رہا تھا۔ لگ رہا تھا سانس نہیں آئے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں بھی روی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب میرے موبائل کی بیل بجی تھی۔ میں نے فون اٹھایا تو ادھر سنجے تھا۔ کہنے لگا کہ تمہیں روی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک بار اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہاری اس سے جان چھڑوا سکتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا اگر تم گھر سے بھاگ جاؤ تو دیکھو تم آزاد ہو، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہو۔ میں نے کہا کہ میرے بھاگ جانے سے میری بہت بدنامگی ہوگی، کسی کی پتنی ہوں میں۔ کہنے لگا تو پھر ٹھیک ہے، گزارو اس آوارہ گرد کے ساتھ زندگی، برباد کر لو خود کو، اور تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی مر جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ میں نے سنجے کی بات پر حامی بھر لی۔ مجھے رات کو ہی اس کے ساتھ بھاگنا تھا۔ رات کے 2 بجے بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو سیدھا روی کے کمرے میں گئی تھی۔ اس کے کمرے کی لائٹ بند تھی۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور خود بڑی سی چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ ابھی میں اپنی گلی کے کونے پر ہی پہنچی تھی کہ سنجے کی موٹر سائیکل مجھے گلی میں کھڑی نظر آئی۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دل ابھی بھی میرا سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ ایسا کام کبھی نہیں کیا تھا۔ عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ مجھے ایک چھوٹے سے مکان میں لے کر گیا تھا جہاں پہ اس کی ماں اور بہن بھی موجود تھیں۔ ان کو دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں اس کی بہن کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد سنجے آ گیا۔ کہنے لگا کہ بہت جلد میں تمہیں ڈیورس دلوا دوں گا اور پھر شادی کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے آسٹریلیا لے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں کچھ سکون میں ہو گئی تھی۔ اس کی ممی بھی کہنے لگی کہ میرا بیٹا تم سے بہت پیار کرتا ہے، تمہاری وجہ سے آسٹریلیا چھوڑ کر آ گیا۔ ہم تو سب کچھ عزت سے چاہتے تھے، لیکن تمہاری آنٹی کی وجہ سے سب گڑبڑ ہو گئی۔ لیکن تم بے فکر رہو، ہم بھی عزت دار اور شریف لوگ ہیں، تمہیں کبھی بھی طعنہ نہیں دیں گے۔ اگلے ہی دن سنجے نے مجھے کچھ پیپر سائن کرنے کے لیے کہا تھا۔ کہنے لگا کہ ڈیورس پیپر تیار کروانا ہے۔ میں نے اس پر سائن کر دیا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ مجھے زیادہ تر اسی کمرے میں ہی رہنے کی اجازت دی گئی تھی۔ میں کمرے سے باہر نہ نکلوں اس لیے کھانا بھی سنجے کی ممی یا اس کی بہن مجھے اس کمرے میں دے جاتی تھیں۔ ایک رات مجھے ہلکی ہلکی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں سوئی نہیں تھی کیونکہ ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے کمرے سے باہر جانا چاہیے، لیکن جیسے ہی میں نے کمرے کا نیب گھمانا چاہا، دروازہ باہر سے لاک تھا۔ میں حیران رہ گئی، مجھے لاک کیوں کیا گیا ہے؟ میں تو خود اپنی مرضی سے یہاں آئی تھی، وہی سب کر رہی ہوں جو سنجے چاہتا ہے، پھر دروازے کا لاک ہونے کا مقصد کیا ہے؟ میں کھڑکی کے پاس آ گئی۔ ذرا سی کھڑکی کھولی تو وہ لانچ میں کھلتی تھی اور وہیں پر سنجے اور اس کی ممی بہن بیٹھی تھی اور ساتھ میں 2 اجنبی نوجوان بھی تھے۔ دھیرے دھیرے باتیں کر رہے تھے۔ باتیں میرے ہی بارے میں ہو رہی تھیں۔ میں نے کچھ غور سے سننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ سنجے یہاں سے لڑکیوں سے شادی کر کے انہیں آسٹریلیا لے جاتا ہے اور پھر وہاں ان سے اسٹیج پہ ڈانس کرواتا ہے۔ اس کی ماں بہن بھی اس کے کام کو جانتی ہیں اور سب کے سامنے شریف ہونے کا ڈرامہ رچتی ہیں، اور میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ کرنا چاہ رہا تھا۔ پہلے سے جانتا تھا کہ میں اپنی آنٹی کے پاس رہتی ہوں، اس لیے اس نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی تھی، مجھ سے محبت کا ڈرامہ رچایا تھا۔ ابھی بھی وہ یہی چاہتا تھا کہ روی مجھے طلاق دے دے اور وہ مجھ سے شادی کر کے مجھے آسٹریلیا لے جائے۔ یہ سب سن کر میرا دل خوف سے ہلکارے مار رہا تھا۔ میں نے یہ کیا کر دیا تھا؟ میں تو بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے جا رہی تھی۔ میری تو یہ حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔
اپنے ہی پیر پہ کلہاڑی مار چکی تھی۔ روی جیسا بھی تھا پر ایسا تو بالکل نہیں تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں، کیسے اپنے آپ کو ان کے چنگل سے آزاد کروں۔ اس وقت تو میں بیڈ پر لیٹ گئی اور پوری رات مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ صبح ہوتے ہی میرے روم میں سنجے آیا تھا اور کہنے لگا کہ تمہاری آج پیشی ہے عدالت میں، بس ایک ہی بار تمہیں عدالت کے سامنے یہ کہنا پڑے گا کہ تم روی سے طلاق لینا چاہتی ہو، اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ تمہیں طلاق نہ دے۔ میرے لیے آخری موقع تھا خود کو اس سے بچانے کا۔ میں نے حامی بھر لی اور مجھے عدالت لے گیا۔ وہاں پر روی بھی موجود تھا، مجھے بہت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ سامنے سے وکیل نے کہا کہ آپ طلاق کیوں لینا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کا ہسبینڈ آپ پر مار پیٹ کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے؟ میں نے کہا روتے ہوئے، نہیں، میں بس روئے جا رہی تھی کہ جتنا بھی میں خود کو عقل مند سمجھتی تھی میں بیوقوف تھی۔ پھر کیوں ڈیورس چاہتی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے ڈیورس، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر روی کے ساتھ ساتھ سنجے بھی حیران ہوا تھا۔ جج کہنے لگے، جب ڈیورس نہیں چاہیے تھا تو عدالت کا وقت کیوں برباد کیا؟ کیس ختم ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے روی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ سنجے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، شیوانی یہ سب کیا ہے؟ کیوں ڈرامہ لگایا ہوا ہے تم نے؟ میں نے کہا مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، مجھے نہیں کرنی تم سے شادی۔ جو فیصلہ میری آنٹی نے میرے لیے کیا تھا میرے لیے وہی بہتر تھا۔ میں نے زور سے روی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ بار بار میں اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس نے مجھے اپنے ساتھ کر لیا تھا۔ پورے راستے میں روتی رہی اور وہ چپ چاپ تھا۔ آنے کے بعد کہنے لگا، بس ایک سوال کا جواب دو، گھر سے کیوں بھاگی تھیں؟ اور اگر بھاگ گئی تھیں تو واپس کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کر دی، کانچ کو سونا سمجھ بیٹھی تھی۔ کہنے لگا میں نے اس کے خلاف FIR کٹوا دی کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ ممی سے بھی میں نے بات کی تھی لیکن اس وقت تمہارا رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ ممی کہنے لگیں کہ شاید میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ان سے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ مجھے شیوانی اچھی لگتی ہے، مجھے اس سے شادی کرنی ہے، لیکن تم نے انکار کر دیا۔ پھر جب سنجے کا رشتہ تمہارے لیے آیا، تمہاری پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے بنا کسی چھان بین کے اس رشتے کو پسند کر لیا گیا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو۔ پہلے ہی تم نے اپنے ممی پاپا کو کھویا تھا، اس لیے میں نے اس لڑکے کے بارے میں پوری چھان بین کروائی تھی۔ تو مجھے پتہ چلا کہ یہ لڑکا اچھا نہیں ہے تو میں نے ممی کو بتا دیا تھا، لیکن ممی کہنے لگیں کہ انہیں میری بات پر بھروسہ نہیں، میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں۔ پھر تم بھی کبھی نہیں مانتی، تمہیں تو ہمیشہ سے میں برا ہی لگتا رہا۔ لیکن ممی جب بیمار رہنے لگیں تو کہنے لگی کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں تمہاری بات سچ نہ نکلے، ایسا ہو گیا تو میں اپنے دوست کو کیا جواب دوں گی، اس لیے انہوں نے بنا تمہیں وجہ بتائے میری شادی تم سے کر دی۔ ممی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، اس لیے میں تمہیں سچ بتا ہی نہیں پایا، اور اس کے بعد تم نے مجھے دوبارہ موقع بھی نہیں دیا۔ تمہیں لگتا تھا کہ میں نکما ہوں، آوارہ ہوں، لیکن میں مجرموں کے بارے میں معلومات پراپت کرتا ہوں اور میرا کام اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے تاکہ یہ جان سکوں جرم کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے کام میں ہم نے بات چھپا رکھی ہوتی ہے کہ ہم کون ہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی تھی۔ اگر مجھے پتہ نہ چلتا تو شاید میں بہت بڑا نقصان اٹھا لیتی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارے پیچھے ہی تھا، میں جانتا تھا کہ یہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اب تک گرفتار ہو چکا ہوگا اپنے پورے گروہ کے ساتھ۔ میں نے روی سے معافی مانگ لی تھی، اس نے مجھے معاف بھی کر دیا تھا۔ وہ واقعی میں بہت اچھا انسان تھا۔ کبھی کبھی ہم بڑوں کی بات نہ مان کر اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں اور جو ہمیں دکھتا ہے وہی ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں ہمارے سے بڑوں کا تجربہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔